تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی ہے، اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے گا یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول کریں. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا، اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی. ٹھیک ہے نا. اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے. عدس کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے. عتبہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے عتبہ. عتبہ اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور عتبہ اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں عتبہ اور شیبہ. عتبہ جو ہے یہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. اینی وے، تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا عدس، کرسچن تھا. عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتہ ہے نعمت بھی ہے اور بڑا مزے کا فروٹ ہے. اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی اپ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے. تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں. حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. اوکے. عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو. یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو رہی. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے تھے. عدس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے، عربس کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے نا، عربس پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی عدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع کر دیے، فیٹ چومنا شروع کر دی عدس نے، اور عدس نے کلمہ پڑھ لیا. اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتہ ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو عدس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی ہے. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا. اوکے. تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں. لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں، اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا. نہیں، ہر ایک کا کیس ڈیفرنٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی. آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل. کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے.
طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں, یہ میقات سمجھتے ہیں نا, جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینس کا فرشتہ میرے ساتھ ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس سارے واقعے سے ہمیں بڑے لیسنز ملتے ہیں, وہ باری باری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلا لیسن ہے دی ہارش ٹرائلز آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیسڈ, یعنی کتنے کٹھن مرحلوں سے ہمارے نبی گزرے, کتنے کٹھن ٹرائل سے ہمارے نبی گزرے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں ٹیسٹ بھی کرتا ہے, اللہ انہیں ٹرائی بھی کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیسے ریئیکٹ کرے گا, تاکہ اس کا ریئیکشن مثال بنے آنے والے لوگوں کے لیے. بہت بڑی بات ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں, وہ بندہ پھر مثال بن جاتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے. حضرت مریم کا صبر مثال ہے دنیا کی تمام عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح تمام انبیاء کا صبر وہ مثال ہے آنے والے تمام لوگوں کے لیے. لیکن دین اگین یہی کہ آسانی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ آسانی ہی دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اور وہ دعا پرفیکشن آف توحید ہے, پرفیکشن آف توحید, کہ اللہ نہیں, تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے, لیکن اگر تو ناراض ہے تو پھر سب کچھ خراب. یہ ہے پرفیکشن, ہر چیز کا فوکس اللہ ہے کہ اللہ آپ تو نہیں ناراض, آپ تو نہیں ناراض, حالات ٹھیک کر دیں وغیرہ وغیرہ. پھر نمبر 1 دی ایفیکٹس آف بینگ اپون فرم توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عدس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا کہ وہ نبی ہیں یا مسلمان ہیں, فوراً دعویٰ کیا, بسم اللہ بھی پڑھی, یعنی اپنی کلچر پہ, اپنی آئیڈینٹی پہ کانفیڈنٹ ہونا, نو میٹر وٹ دا سچویشن از, ٹھیک ہے نا. اور کبھی بھی کسی اپرچونٹی کو نہ چھوٹا سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپرچونٹی کو بھی لیا, ایون دو کتنی گریف کی سچویشن میں تھے, ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے گریف آئے انبیاء پہ, لیکن یہ کہ انہوں نے کھڑا ہو کے دکھایا. تو یہ بڑے زبردست جو ہیں وہ چند ایک جو ہے وہ لیسن ہے, ٹھیک ہے نا.